من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حسین احمد صدیقی آپ کے ساتھ رحمت سحر میں الحمدللہ آج ہم اور آپ 25ویں سحری کرنے جا رہے ہیں. اللہ کا خاص نظر کرم، اور جب نظر کرم ہوتا ہے اللہ رب العزت کا تو وہ ہمیں خوبصورت مہینہ عطا فرماتا ہے رمضان المبارک کا، جو کہ اب ہم سے رخصت چاہ رہا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہو جائے تو ہماری زندگیاں سنورنا شروع ہو جاتی ہیں. اور وہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ہر گھر میں عبادتیں ہیں، ہر گھر میں ایک سلسلہ بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. بچہ ابھی مجھے آج ہی بلکہ پتہ چلا کہ ماشاءاللہ سے کچھ بچے جو اعتکاف میں بھی بیٹھے ہیں، خوشی میں، محبت میں کہ اپنے بڑوں کے ساتھ. تو کتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ جب گھر کی تربیت ایسی ہو تو آپ کی زندگی میں آپ کے بچے، آپ کی نسلیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ کی تربیت میں. بہت خوبصورت دعا میں نے لاسٹ ڈیز میں پیش کی تھی، آج پھر فرمائش پر پیش کر رہی ہوں آپ سب کے لیے. جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے، اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے کہ اے رب جہاں پنجتن پاک کے صدقے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جواں کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے.
جو چادر زینب کی عزادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے۔ مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، کہ مفلس سے زر و لال جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دیں، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان اظہر کی جانب سے رحمت سحر کے اس سیٹ سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج 25 رمضان المبارک ہے۔ 25 رمضان یعنی آج تیسری طاق رات ہے، اور آج بھی آپ نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ آج کی رات آپ نے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، جو ہم سے جدا ہو گئے ان کی مغفرت مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بے پناہ رزق مانگنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے طرف دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا تھا۔ وہ ایسی موقع پر آ کر آپ کی کردار کشی کرتا ہے کہ میں نے اس موقع پر تمہاری یہاں مدد کی تھی، کہ جہاں پر آپ کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ تو صرف اور صرف لو لگائیے اپنے خدا سے، اور خدا ہی بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ قاری نظام الدین جنہوں نے تلاوت کی، آپ تھر پارکر سے آئے ہیں، بہت بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، سورہ رحمان کی انہوں نے تلاوت کی، اور بالکل یہی زندگی میں اگر آپ محور رکھتے ہیں کہ زندگی میں آپ کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، دسترخوان وسیع ہونے کے ساتھ آپ کے گھر کے دروازے اپنے مہمانوں کے لیے کھلتے ہیں، تو صرف اس بات کا اطمینان کر لیں کہ مہمان اکیلا نہیں آتا، رحمتیں لے کر آتا ہے، اور مصیبتیں پریشانیاں ساتھ لیتا ہوا رخصت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو زندگی میں لوگوں کے لیے دروازے کھولیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بلند مرتبہ تو عطا فرمائے گا، لیکن آپ کے دنیا میں جانے کے بعد آپ کو لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں گے۔ جیسے کہ کل ڈاکٹر عامر لیاقت کی بات ہوئی تو سب نے اچھے الفاظوں میں یاد کیا، یہ آپ کی جیت ہے۔ جیت وہ نہیں کہ میں آن سکرین بیٹھ کر سائمہ کی تعریف کروں، سائمہ میری تعریف کریں، کیونکہ منہ پہ تو ہم، پھر میں کل والی بات دہراؤں گا کہ سچ بولتے ہیں سنتے نہیں ہیں، اور اگر کہیں پر دیکھتے ہیں کہ کہیں لرزش آنے والی ہے تو وہاں جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ حمد باری تعالیٰ کے لیے حافظ الیان اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے بعد ہمارے جوائن کیا محمد حارث اتاری نے، اور فرزیب قادری اتاری، تینوں آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں حافظ الیان اتاری سے کہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان، حمد خدا سے تر ہے زبان، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر
اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تعمر کر دے آنا مقدر تعمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی میزاب رحمت ہے میرے سر پر میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ الیان اتاری صاحب ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائی اور اس کے بعد سائمہ ہمیں کن مہمانوں نے اور جوائن کیا ہے آپ بتائیں پھر ہم نعت رسول ہوں. ہمارے رحمت سحر میں الحمدللہ ایسے مہمان موجود ہیں جو میرے لیے بہت زیادہ آنر کی بات ہے کہ آج انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت محبت دیتی ہیں ماشاءاللہ سے کیونکہ میری جب جرنی سٹارٹ ہوئی الحمدللہ بیسکلی نعت خوانی سے تو اس وقت انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بہت دعائیں دیتی تھیں اور بڑا اچھا لگتا تھا. صرف میں اس وقت 3 منٹ کی ایک نعت پڑھ کے اور اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کر دیا کرتے تھے لیکن میں مستقل ان کو دیکھا کرتی تھی ان کی باتوں کو سنا کرتی تھی. آج وہ میرے اس پروگرام میں موجود ہیں. میں ویلکم کہتی ہوں ان کو ڈاکٹر ثروت عسکری آپا کو. السلام علیکم. السلام علیکم آپا. آپا بہت بہت خوش آمدید. بہت خوش شکریہ جزاک اللہ اور اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ کو اس جگہ پہ دیکھ کر یہ اللہ کا فضل و کرم ہے آپ کے اوپر. جزاک اللہ. ایک اور ماشاءاللہ سے میری بہت پیاری دوست بہت اچھی ساتھی اکثر چینلز پہ ساتھ ہوتی ہیں لیکن ان کی ایک بہت ہی پیاری سی ایک بات بتاؤں ان کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے نا وہ جو ان کا پروفیشن ہے اس سے پہلے ان کی یہ مسکراہٹ سامنے آتی ہے اور بائی پروفیشن ماشاءاللہ سے شیف ہیں ہر چینلز پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ یہاں بہت پیاری سی سویٹ سی شیف نورین انصاری موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو 25واں روزہ بہت بہت آپ لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو سب کو مبارک ہو. جزاک اللہ جی. لیکن آپ سے بات کریں گے لیکن ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں محمد حارث اتاری صاحب جو کہ نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا
جنت بھی انہیں کی ہے، کوثر بھی انہیں کی ہے، جنت بھی انہیں کی ہے، کوثر بھی انہیں کی ہے، جنت بھی انہیں کی ہے، کوثر بھی انہیں کی ہے۔ سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہیں کی ہے۔ دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، ہے دونوں جہاں یارو، جاگیر محمد کی تو کہہ دو نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا نثار تیری، جواب تیرا۔ خدا کی غیرت میں ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت میں ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تیرے لاکھوں، جہاں میں بن جاتے تیرے لاکھوں، جو ایک بیٹے کا حجاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا۔ مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندے، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندے، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ ہی بک جاندے، تک لیند زلیخا جے، تک لیند زلیخا جے، تک لیند زلیخا جے، تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان اللہ۔ محمد حارث اتاری صاحب نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی، اور اس کے بعد فرزیب قادری اتاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے،
سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور عسکری آپ ہمارے ساتھ ہیں اور جب وہ ساتھ ہوں پاس ہوں تو بڑے سوالات بڑی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس وقت تو بس میرا دل چاہ رہا ہے میں ان سے ان کے ہی حساب سے بات کروں. میں آپا کی طرف جاؤں گی. جی آپا ذرا بتائیے گا, رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ ہر چینل پہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آج اس ٹرانسمیشن میں رحمت سحر میں ایسا کیا آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہیں جو رمضان میں جو لوگ ماشاءاللہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں آج کے دن آج کی فضیلت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور آپ سب کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد دیتے ہوئے اور بالخصوص 25واں روزہ اور آخری عشرے کی طاق رات آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے, ہم پر احسان ہے, لطف و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک ماہ رمضان اور دیا اور الحمدللہ اب تو خیریت کے ساتھ گزر چکا ہے. 25ویں روزے تک ہماری بات پہنچ چکی ہے. اور یقیناً ماہ رمضان جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو بڑی تبدیلیاں لے کر آتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ سائمہ جیسے کوئی کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, بیچلرز کرتا ہے, ماسٹرز کرتا ہے, تو اسے ایک ریفریشر کورس کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو بھول گیا ہو وہ یاد آ جائے, جو ذہن میں نہ ہو اس کی تکرار ہو جائے. تو ہم 11 مہینے سال کے جن چیزوں کو بھول چکے ہوتے ہیں تو رب العالمین ہم کو پھر ایک ماہ رمضان المبارک دے دیتا ہے اور اس کے اندر ہمیں وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں جو کہ ہم 11 مہینوں میں فراموش کر دیتے ہیں. لیکن اب کیونکہ ہمیں اختتام کی جانب بڑھنا ہے, صرف 5 دن اور رہ گئے ہیں ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے میں, تو میری درخواست یہ ہے کہ جو جہاں تک ہمارا یہ میسج, جہاں تک ہماری یہ بات جا رہی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد بھی اپنی اس پریکٹس کو نہیں چھوڑنا ہے. یعنی اگر ہمارا رشتہ اس ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید سے بن گیا ہے تو اب تلاوت قرآن کا سلسلہ جاری رکھنا ہے سال کے بقیہ مہینوں میں بھی. اگر ہم نماز شب پڑھنے کے عادی ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس سال کے بقیہ مہینوں میں بھی نماز شب پڑھیں. بالکل ایسے ہی اگر نیکیوں کے عادی ہو گئے ہیں, اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کے عادی ہو گئے ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ سال کے بقیہ مہینوں میں بھی اپنی اس پریکٹس کو جاری و ساری رکھیں. بہت اچھی بات آپا, کیونکہ یہ روٹین ایسی بن جاتی ہے کہ سسٹمیٹک ہو جاتا ہے ہر کوئی نا. اگر دیکھا جائے بچے ہوں بڑے ہوں یا گھر کا ایک روٹین الگ ہی رونقوں والا ایک سلسلہ بن جاتا ہے. نورین کی طرف میں آؤں گی. جی نورین, آپ کی کیا مصروفیت رہتی ہے؟ ماشاءاللہ ہم تو چینلز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں مزے مزے کے پکوان بن رہے ہیں, وہی ہمیں کیا پتا کہ ایسے پکوان بن رہے ہیں کیوں. چینلز, ایک تو چینلز ہیں, پلس میں سی او آف مائی کمپنی, تو مجھے آفس بھی دیکھنا ہوتا ہے. میں ٹریننگ دیتی ہوں میں شیفس کو. اچھا ہاں, تو سارے ٹریننگ سولوشنز myrecipeforyou.com مطلب میری ایپ ہے, تو بس وہ سارے شیفس کو میں ٹریننگ دیتی ہوں. میری انٹرنشپ میں کام کرتے ہیں اور باقی روز کے چینلز ہیں. اور آج کل تو اتنا ہیکٹک ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے, لٹرلی ٹائم نہیں ہے. بالکل. تو یہ کیا کیا لوگ فرمائشیں کر رہے ہوں گے بھائی پکوڑوں کے علاوہ بتانا. آپ یقین کریں میں نے پکوڑے نہیں بنائے, لٹرلی نہیں بنائے. میں نے ڈفرنٹ چیزیں بنائی, لائک کوئک ریسیپیز ہوتے ہیں, منی سینڈوچز ہو گئے, چکن فنگرز ہو گئے, مطلب تھوڑے ڈفرنٹ لگے نا. آج مانڈا پٹی جو ہوتی ہے سموسے کی پٹی, ان کو بالکل باریک باریک چاپ کر کے اس کو چکن میں آپ کر کے لپیٹ کے آپ اس کو ڈیپ فرائی کر لیں, وہ تھریڈ چکن بن جائے گی. مطلب پکوڑے سموسے سے تھوڑا ہٹ کے. اور پھر آپ کے ڈرنکس ہو گئے, مزیدار قسم کے ماکٹیلز اینڈ کاکٹیلز ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا اس طرح کی چیزیں نورین سے میٹھی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اچھا روزانہ ہمارے کو میں ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے. ہماری ملاقات ہوتی ہے اور یہ ساری ڈشز بڑے اچھی اچھی بنانی. اچھا زبردست. جیسے سے عید قریب آ رہی ہے تو عید کے بنا رہی ہے. اچھا تو آپ افطاری میں پھر آپ لوگ کو یہ پریزنٹ کرتی ہوں گی کہ بھائی نہیں یہی چیز آپ لوگوں نے جو نا میں تو نکل جاتی ہوں, میں بھی نکل جاتی ہوں. اچھا تو میں افطار وہاں پہ کرتی ہوں. اچھا ہم کنٹینیو رکھیں گے آپ بالکل جی. اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے جاتے جاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ جاہل کی محفل میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ مسکرا کر محفل چھوڑ دی جائے, اور عقل مند کی نشانی یہی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارے اس بز میں ماشاءاللہ سے ثناءخوان رسول جس طرح سے موجود ہوتے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے یہاں پہ راجہ عمران قادری صاحب نے. میں چاہوں گی کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاش وہ چہرے
میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھے کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی کے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا اور فخری جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی فخری جب مسجد نبوی اذان ہوتی میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. ماشاءاللہ. اچھا، یعنی مجھے تو ایسا لگا، میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو اور پڑھیں. ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا. اچھا، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ سے نقیب محفل ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا بولتے ہیں. اور بولتے ہوئے میں نے ان کو کب دیکھا، جس دن میں نے آف کیا تھا، میں نہیں آئی تھی. میں نے جب بھی دیکھا جیسے سیٹ پر آئے کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے، میں نے اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. راؤ محمد علی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ سے اور نبھایا آپ نے، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس ٹرانسمیشن میں. اوکے جی، اسی کے ساتھ ساتھ حارث میاں نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور فرید نقشبندی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے. اب ہم آپ سے نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے، لیکن پہلے ہم چلیں گے شیف نورین کی طرف. اچھا نورین، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک خوبصورت سا نام دیا تھریڈ چکن. جی، تو یہ میاں کے لیے ہے کہ جن کو غصہ ہے یا بیویوں کو تھریڈ چکن کھلا رہی ہیں وہ، یا آپ کو ایسا بوم چکن تو نہیں، یا وہ
आइटम बम कोफ्ता। बिल्कुल भी नहीं, ये है थ्रेड, धागा चिकन। ये थ्रेड नहीं है, दिस इज थ्रेड, ये वो वाला थ्रेड है, धागा चिकन है ये। हाँ, तो हम कोई थ्रेड किसी को नहीं दे रहे, हम तो धागा चिकन बना रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाता है, मैं खुश हो गया था कि मतलब मियाँ हजरात जो है वो, लेकिन जो भी मियाँ हजरात जिसके भी है, भाई है, बहन है, मियाँ हजरात है, वो सबको बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत मजेदार रेसिपी होती है। सुन के ही मजा आ रहा है। हाँ, इसके 2-3 सॉसेस बनते हैं, उसके साथ डिप करके आप लोग खाएं और मजा आ जाए। पकौड़े समोसे से हटकर है। अच्छा नौरी, मैंने अक्सर देखा है माशाल्लाह आपके प्रोग्राम्स में बड़ा चिल होके प्रोग्राम कर रही होती है। हाँ, जैसे स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस सा होता है, अब ये डालना है, अब ये करना है। मैंने कभी नौरीन के फेस पे ऐसा नहीं देखा कभी कुछ जरा सा भी कुछ टेंशन हुई हो। ऐसी क्या वजह है नौरीन, क्या ऐसी बात है? एक तो हम लोग सीखते भी हैं अपने, हमारे जो उस्ताद होते हैं, साथिज़ा जो होते हैं, उनसे हम सीखते भी हैं, तो हमें ये एक आदत सी होती है कि घबराना नहीं है। मतलब मुझे ना पैनिक हो जाते हैं, अगर हम पैनिक हो जाएंगे तो फिर हम कस्टमर्स को क्या पेश करेंगे? तो हमें वी हैव टू बी वेरी मच एक्टिव, हमें एक्टिव होना पड़ता है। और घबराने की बात ही नहीं है, कुछ नहीं होता घबराने, कभी डिश भी खराब हो जाती है बहुत, लेकिन हम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करते हैं, फिर हम वो थोड़ी वेरिएशंस कर देते हैं, वो सब पैनिक होने से कुछ होता नहीं होता। लेकिन नौरीन अफ्तार के टाइम भी तो हर घर में पैनिक होती है, सब करना होता है। नौरीन ने जिस तरीके से कहा ना आपा कि आप पकौड़े समोसे से बाहर हैं, हम देसी लोग तो पकौड़े समोसे ना तो हम कहते हैं अफ्तार ही नहीं हुई। ये हमारा जो एक ट्रेडिशन है कि पराठा होना चाहिए, दही होना चाहिए, तो ये हम उस चीजों से बाहर नहीं आ सकते। और क्योंकि हमारा ये ट्रेडिशन है तो हमें इन चीजों को देखना पड़ता है। और सब ये भी कहते हैं कि अगर पॉकेट एफिशिएंट चीजें हो तो हर कोई बनाना पसंद भी करता है। लेकिन आपसे एक सवाल और है कि जब आप चिकन बनाती है तो वो देख के तो जल्दी तो नहीं बन जाती कि नौरीन बना रही जल्दी जल्दी बन जाएगा, नहीं करना। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मशहूर क्विक रेसिपीज बनाना, ये क्विक शेफ देखा है, आपने मैंने देखा। तो मेरी अगर चिकन भी होगी ना तो मैं इतनी क्विकली बनाऊंगी कि आप लोग सब हैरान हो जाएंगे। मुझे तो आपको देख के लगता है चिकन खुद ही पतीले में चले जाती होगी, नहीं इसको कम नहीं करना, मैं अंदर चले जाती, ये काम मेरा है। बड़ी ओबीडिएंट चिकन होगी आपकी। नौरीन के लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो चेहरे पे मुस्कुराहट है ना वो जरूरी है और ये सुन्नत भी है। आपा की तरफ में आऊंगी। जी आपा, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा ट्रांसमिशन में, जब मैं आपके साथ होती थी मैं आपको बहुत नोटिस करती थी, आप जब बातें करती, मैं नाक पढ़ के एक साइड पर हो जाती थी, लेकिन मैं आपको ऑब्जर्व बहुत करती थी। तो बहुत सी ऐसी बातें आपसे हम सीख कर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि लोगों को, नाजरीन को बताना कि किस तरीके से अपने घरों में और अपनी फैमिली में किस तरीके से बाउंड होकर रहना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या अब रिश्तों में वो चीजें नहीं रही हैं, रिश्तों में वो मोहब्बतें नहीं रही हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? साइमा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया मटेरियल की तरफ ज़्यादा वाकिफ होती जा रही है, तो उसकी वजह से हमें वो खुलूस ज़रा कम कम नज़र आता है। लेकिन इसके बावजूद अच्छा, एक तो हाथों में जो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन है ना, इसने बड़ा गजब ढाया है। हाँ, ये इसकी वजह से ना हमें एक घर में अगर 5, 6, 7 अफराद भी हैं तो वो सब अपनी अपनी दुनिया में मगन होते हैं। और वालिदैन अगर बराबर वाले कमरे में भी हैं तो उनकी कोई खबर नहीं होती। और दूसरे बर्रे आज़म में अगर कोई फेसबुक फ्रेंड मौजूद होता है तो उसके बारे में उनको सब कुछ पता होता है। तो पहली बात तो ये कि आप अपने करीबी लोगों से रिश्ता जोड़िए, और जब करीबी लोगों से रिश्ता जोड़िए तो उसके बाद अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में देखिए, हम देखते हैं कि शादी ब्याह में, घर के बहुत सारे कामों में बहुत सारी चेंजिंग्स आती जा रही हैं। तो हमारी जो रिवायात है वो बड़ी खूबसूरत रिवायात है, और जब हम उनके ऊपर अमल करेंगे और तो मुझे ये लगता है कि नहीं आ सकती दूरियां। अच्छा, एक सवाल और है कि जब हम छोटे थे तो अम्मी के हाथ में डंडा जरूर होता था, ठीक है, और मैंने ये देखा है कि वो बच्चे बहुत सलीकामंद है जिनकी अम्मी के हाथ में डंडा होता था। तो कहते हैं कि दौर ऐसा है कि बच्चों को खुला माहौल देना चाहिए, तो मैं इस चीज के तो अगेंस्ट हूँ, ऑन कैमरा बात करें, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारे यहाँ तालीम तो बहुत है लेकिन तरबियत नहीं है। तालीम की बड़ी बड़ी डिग्रियां मौजूद है, आप किसी बच्चे से भी पूछते तो उसके पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद तरबियत की कोई कमी नहीं है। हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में तलाक का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो इस वजह से बढ़ रहा है कि मर्द हज़रात को भी मैं देखती हूँ कि उनके अंदर, यानी पहले हमारे जमाने में लड़का देख लिया, उसकी जॉब देख ली, उसको देख लिया कि कमाता कजाता कैसा है, हाथ पैर कैसा है, लेकिन आजकल के दौर में कुछ नफ्सियाती मसाइल ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो जब
اس کی بنا پر عورت کے اوپر, لڑکی کے اوپر جو ایک بچی اپنا گھر چھوڑ کر گئی ہے, مجھے سب سے زیادہ جو دکھ ہوتا ہے, کیونکہ میرا اس سوسائٹی میں ہی ملنا جلنا ہوتا ہے سائمہ, تو میں بہت زیادہ لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے, آپ یقین کریں کہ وہ لڑکیاں رو رو کر اپنی داستان سناتی, کہتی ہیں کہ نا ہاتھ اٹھاتے تھے, مارتے تھے. تو دیکھیں آج کل کی بچیاں پڑھی لکھی ہیں, بہترین ڈگریاں ان کے پاس ہیں, بہترین جابز ان کے پاس ہیں, تو وہ کوئی کسی کا بھی مار پیٹ نہیں برداشت کر سکتا, پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اتنی ہی ذمہ دار لڑکیاں بھی ہیں جتنا لڑکوں کو میں کہوں گی, اس لیے کہ ہماری والداؤں نے ہمیں صبر برداشت کی تربیت دی تھی. آج کل کے دور میں صبر برداشت نہیں ہے, بلکہ اگر دوسرے نے آپ کو پتھر مارا ہے تو آپ جب تک اینٹ سے اس کو جواب نہیں دیں گے تب تک بات بنے گی نہیں, جیسے کو تیسا, جیسے کو تیسا والی بات. جبکہ بہت ساری جگہوں پر اگر آپ صبر برداشت سے بھی کام لیتے ہیں تو وہ کام بن جایا کرتے ہیں. تو دونوں طرف سے ہی میں سمجھتی ہوں آپا کہ ہر رشتے میں عزت بہت ضروری ہے, کہ عزت ہوگی تو رشتہ ہوگا. ادروائز ہم یہ سوچیں کہ نہیں صرف محبت اور یہ سب, رشتے میں عزت ہی نہیں ہے تو پھر محبت کس چیز کی. صحیح بات ہے, عزت بھی اور اعتبار بالکل اعتبار بھی بہت ضروری ہے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کسی ٹی وی چینل کے اوپر موجود تھی, تو وہاں پر ہوسٹ نے کہا کہ نا بچوں کی تربیت کی ساری ذمہ داری ماں کے اوپر ہوا کرتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جو میزبان تھی ان کی بات کو انٹرپٹ کیا, میں نے کہا کہ نہیں, ماں کی ساری ذمہ داری نہیں ہوتی. اگر ایک مرد اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی بیوی کی بے عزتی کر رہا ہے, بار بار اس کو گالیاں دے رہا ہے, تو در حقیقت وہ اپنے بیٹوں کو عملی طور پر تربیت دے رہا ہے کہ کل جب تم شوہر بنو گے, کسی کی لڑکی بیاہ کے لاؤ گے, تو تم بھی یہی کرنا. بالکل. تو در حقیقت باپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہوتا ہے تربیت میں. بے شک. اچھا آپ ایک سوال اور ہے, ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بول رہی ہیں, کہ جب داماد اوبیڈینٹ ہوتا ہے تو مائیں کہتی ہیں میری بیٹی کے بڑے اچھے کرم تھے, ایسا داماد ملا. اپنا بیٹا جب کرتا ہے تو ہم تو لے کر ہی غلام آئے تھے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا بالکل نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی اپروچ تعلیم یافتہ ہونی چاہیے. اگر آپ کی اپروچ ایجوکیٹڈ ہے تو آپ کبھی بھی بیٹی یا بہو میں یا داماد میں یا بیٹے میں کوئی فرق نہیں سمجھے گی. جس کی جو بات غلط ہے وہ غلط کہی جائے گی, جس کی جو بات صحیح ہے وہ صحیح کہی جائے گی. اور آپ والی بات جو ہے نا, یہ قصوں کہانیوں تک, ڈراموں تک تو بات صحیح ہے. اصل میں بھی آپا میں نے دیکھا کہ مطلب کافی ایسے جاننے والے ہیں کہ وہ بلائے لے رہی ہوتی ہے, ہمارا داماد اتنا اچھا, اور اپنے بیٹے کو وہیں پر مطلب اگر بیوی کی سائڈ لے لی تو یہ تو غلام لے کر آئے ہیں. تو پہلے مطلب ایک پنجابی کی مثال ہے, غلام ہی پیدا کیتا سی. سمجھنا نہیں, اس کو امپلیمنٹ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ امپلیمنٹ کریں کہ نہیں, آپ اگر بہو لے کر آئے ہیں تو اس کو بیٹی سمجھیں, صرف کہنے سے نہیں ہوتا. دیکھیں کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, جب تک آپ اس کو عملی طور پر اس کا ثبوت نہیں دیں گی تب تک کیسے ہوگا. اور پرائی بیٹی کو لے کر آنا اور اس کو اپنی بیٹی نہ سمجھنا, یہ تو بہت بڑی ضروری بات ہے. اور یہ میں ایک بات آپ کو کہوں گا کہ آپ کا جو انر ہوتا ہے وہ آپ کے چہرے پر آیا ہوتا ہے, جیسے آپ دونوں کے چہرے پر ہے کہ انر کلیئر ہے تو چہرہ بہت خوبصورت ہے, تو یہ چیز ہے. اچھا جی, ہم نورین کی طرف آتے ہیں. نورین, آپ جو شیفز آپ کے پاس آتے ہیں ٹریننگ لینے کے لیے, کافی ایسی بچیاں بھی ہیں جو کہ گھر سے باہر کام نہیں کر سکتی, ورک فرام ہوم کرتی ہیں, یا گھر کا کچن کہہ لیں, یا ہوم میڈ فوڈ جو بناتے ہیں, تو وہ بھی آتے ہیں آپ سے اپروچ کرتے ہیں. میں آن لائن کلاسز دیتی ہوں. ٹھیک ہے, آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں, ان کو آن لائن دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر میجورٹی وہ لوگ آتے بھی ہیں. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ آگے ان کو ڈفرینٹ قسم کی کوزین سیکھنی ہوتی ہے, کیونکہ ہوم شیفز ہر چیز نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ ایک ان کو پلیٹ فارم نہ دیا جائے, انسٹیٹیوٹس نہیں دیے جائیں تو وہ نہیں سیکھ سکتے. بلکہ میں سمجھتی ہوں جب سے یہ کوکنگ شوز اسٹارٹ ہوئے ہیں, آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ آگے آئے ہیں, بہت سارے اور دوسرے نجی چینل جہاں میں نے بھی کام کیا ماشاءاللہ بیہائنڈ دی کیمرا, تو وہاں سے باقاعدہ وہ مسالوں کی خوشبو ہے, بڑی بڑی ہماری زبیدہ آپا, بہت سارے لوگ وہاں سے ماشاءاللہ ہمارے سامنے. تو یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں جو اب کوکنگ کا ہے, یہ ایک بہت بڑی ایک پاور بن گئی ہے. ایگزیکٹلی. اور لڑکیاں بلکہ, اور اس سے زیادہ میں نے بچوں کو دیکھا ہے جتنے بھی میل پرسنز ہیں وہ بھی کلاسز لے رہے ہیں. دیکھیں اس سے صرف کھانا نہیں سیکھتا, ایٹیکیٹ سیکھتا ہے, ٹیبل سیٹنگز ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں. کھانا پکانا تو یہ ہر کوئی پکا لیتا ہے. اب آپ چمچوں کو ایسے رکھ دیں, بالکل, ہاں ایسے, اور طریقے سے سلیقے سے, اور پلس ہمیں سبزیاں کاٹنی کیسے ہیں, وہ شیپس ہوتے ہیں, وہ سب سکھانے پڑتے ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, مطلب کٹنگز, چھری کیسے پکڑنی, نائف ہینڈلنگز ہوتی ہیں, یہ سارا سیکھنا پڑتا ہے. گھر میں آپ نہیں سیکھ سکتے یہ والی چیز. کوئی آپ کی اپنی کوئی سائٹ ہے یا آپ سے جو, جی, مائی ریسیپی
recipeforyou.com میں میری ایپ ہے. اچھا. تو مطلب وہ اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں, سب لوگ فالو بھی کریں, سبسکرائب بھی کریں. وہاں ساری میری ریسیپیز چل رہی ہیں, سب کچھ ہے. مطلب میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو عید کا شو ہونے والا ہے بہت زبردست ہے, تو اس میں شیف نورین جو ہے وہ بڑے مزے مزے کے کھانے بنائیں گی اور ہم لوگ سب مل کے بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ. لیکن شیف نورین کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جب یہ عین افطار کے قریب اپنا کچن کا سیگمنٹ کرتی ہیں اور روزے داروں کے صبر و ضبط کا امتحان لیتی ہیں اور کلرفل کھانا, بڑا ظلم ہوتا ہے. اور اتنے مزے مزے کے ڈرنکس بن رہے ہوتے ہیں, میں جب اسکرین پہ دیکھتے ہیں میں نے کہا اللہ نورین سے کب ملاقات ہوگی. اور جناب اسی کے ساتھ ہمیں حارث میاں نے جوائن کیا ہے, ان کو کہیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مودہ مدینہ ہے, بس میرا مودہ مدینہ ہے, کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور میرا مدینہ ہے, دل منور میرا مدینہ ہے, کیا اللہ ماشاء اللہ. اور خوبصورت کلام سننے کے بعد انسان کا دل کرتا ہے کہ ہم بھی مدینے کی سیر کو جائیں اور مکے کی گلیوں میں ہم اور مکے میں طواف کریں, اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں سائمہ کہ جب ہم ان گھروں کے مہمان ہو جاتے ہیں تو پھر دل بار بار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اس گھر سے واپس نہ آئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم پھر شیف نورین کی طرف جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جب بنا رہی ہوتی ہیں اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ فلیور بہت اچھا ہے, تو کنٹرول کیسے ہوتا ہے کہ نہیں ابھی تو ٹائم ہے افطاری میں؟ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں, کنٹرول ہو جاتا ہے, کیونکہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے جو ہم پکاتے ہیں نا پھر ہمیں بھوک نہیں لگتی. آپ دعوتیں کرتی ہوں گی, ہم کہاں بھوک تھوڑی سی آؤٹ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, لیکن یہ کہ ایک تو آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے تو وہ اب چکھنے والی عادت وہ ختم ہو جاتی ہے. ہاں کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. خواتین کے لیے کہتے ہیں وہ چکتے چکتے ہی بہت کچھ کھا لیتی ہیں, نہیں چکتی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں اچھا نورین, خاص کوئی ٹریننگ لی ہے کہیں سے یا پھر جس طرح سے بھی آپ بتانا چاہیں کہ اسپیسیفک کوئی ٹریننگ لی ہے؟ ہاں میں نے سارے کورسز باہر سے کیے ہیں, فرام ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ سے. پوری اسکولنگ میں نے وہاں سے کی ہے اینڈ پورے انسٹیٹیوٹس میں نے وہیں سے کی. پھر میں نے ورک شاپس لیے ہیں
बैंकॉक से, थाईलैंड से, अच्छा। और अपना जापान से काफी सारी वर्कशॉप में। तो एक मेरा पैशन जब होता है ना तो आप हर चीज कर सकते हैं। और ऐसे शुरू में बच्चियां, हम भी जब बच्चे थे तो गुड़ियों से कुछ खेलते, कोई डॉल्स ये वो, लेकिन मैं किचन सेट से खेलती थी शुरू से। आई वाज वेरी मच पैशनेट अबाउट कुकिंग। तो मुझे ये था, मैं बुक्स पढ़ी तो कुकिंग बुक्स पढ़ती थी, मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया देख रही हूँ, ये करी, लेकिन मैं कभी कार्टून में भी जाती थी, लेकिन कार्टून भी कुकिंग वाले कार्टून। तो वो थोड़ा पैशन होता है ना, पैशन से हर चीज होती है तो आपको रिलेटेड हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स होंगे जो आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाते होंगे, तो वो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है उसको देखकर और ज्यादा एग्जैक्टली। अच्छा, मैं आपको एक और बताऊं साइमा, हम जो भी खाने पकाते हैं ना, उसके पीछे, हर खाने के पीछे एक स्टोरी होती है। हमें सारी स्टोरीज ही पता होती है, ये खाना किस तरह इजाद हुआ, समझ रहे? तो हम पूरी स्टोरीज भी उनको बताते हैं कि वन शुड नो, दे शुड नो कि भाई ये खाना किस तरह आया दुनिया में। ये तो हम ये सारी चीजें, तो ये इंस्टीट्यूशन से हमें पता चलता है। हमें टीचर्स पढ़ाते हैं सारी चीजें, सारे शेफ्स होते हैं, तो हमें जब तक हम उनसे नहीं पढ़ेंगे हमें कुछ नहीं। हम सिर्फ लाजमी आपसे पूछूंगी, मुझे करेले की स्टोरी पूछनी है कि करेले की क्या स्टोरी है। सम टाइम ये होता है कि घर में आप कुछ भी बना ले, करेले ना बनाए। तो हालांकि करेले इज वेरी मच हेल्दी। बिल्कुल। लोग बच्चे भागते हैं, लेकिन मैं तो बताऊं मैं क्या कहती हूँ, घर में दाल चावल भी बनता है ना, आप उसको प्रेजेंटेशन ऐसी करो कि बच्चे आई कैचिंग बना ले, तो बच्चे अट्रैक्ट हो जाए। ये वाली बात होती है। बहुत जबरदस्त। इसी के साथ अब हमने ज्वाइन किया है फरीद नक्शबंदी ने, जो कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सुनाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों को कासा बना के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे, तुम अपना दामन बिछा के मांगो। बोलो हुजूर देंगे, जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। और जहां से मौला अली ने मांगा, वहां से हर एक वली ने मांगा। जहां से मौला अली ने मांगा, वहां से हर एक वली ने मांगा। उन्हीं के चौखट पे जा के मांगो। बोलो हुजूर देंगे, जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। और रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है, दूरो दिल बे पर सजा के मांगो। बोलो हुजूर देंगे, जरूर देंगे, दिलों को कासा बना के मांगो। और उन्हीं से मजबूत कर लो नाते, जो दे के एहसान जताते, उन्हीं को दिल में बसा के मांगो। बोलो हुजूर देंगे, जरूर देंगे, दिलों को कासा
बना के मांगो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। हारिस मियाँ और फरीद नक्शबंदी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नाते रसूल मौजूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई। इसी के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रहमत सहर में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह से इतने खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, ऐसे ऐसे सवालात हैं कि अभी मैं और जिशान यही बात कर रहे थे कि कितने लोगों के व्यूज आ रहे हैं माशाल्लाह से कि भाई ये सवाल पूछ लें, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लोग देख। अच्छा, एक सवाल मेरे भी ज़हन में है जो कि लोगों के दिलों में होगा कि क्योंकि माशाल्लाह हम अगर बात करें नौरीन की तो ये इंटरनेशनल सर्टिफाइड शेफ हैं और डिग्री होल्डर, मतलब हर चीज़ की इनके पास सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं जो कि डिफरेंट ममालिक में घूम के आई हैं। तो अब सारे पैसे बच्चों से वसूल करती हैं कि मैं इतना खर्च किया, मुझे पैसे दो, या आप काम कर भी है? देखिए, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते थोड़ा बहुत तो उनको मैं सिखा देती हूँ, तो कोई वो मसला नहीं होता। हाँ, बाकी बच्चे सीखेंगे, वो कहते हैं ना सदका जारिया, अपने उस्तादों को आगे पहुंचाएंगे तो हम जो अब अंदर रख के मर जाएंगे, क्या फायदा। तो अब इससे अच्छा कि हम अपनी सारी जो हमारी जो तालीम है खाने पकाने की या तालीम जो भी है, तो हम उनको कहते हैं ना नौरीन के इल्म बांटने से जो है ना और ज्यादा जो है वो बढ़ता है। तो ये तो हकीकत है ना। कौन सी हमारी जागीर है, हमने चले जाना है, बाद हमारे किसी और के काम आ जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। और एक बात नौरीन के देखें, आपने अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखा दिया, ठीक है, उसने घर वालों का पेट पालने के लिए, चाहे उस घर में 5 लोग हैं, उन 5 पेट भरने के बाद जो पेट दुआ देगा अल्लाह ताला आपकी बख्शिश करेगा, तो फिर तो जन्नत, देखिए गाँव पर ये जन्नत में है, फिर दुनिया से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यही चीज कि आप दुनिया में क्या करते हैं कि आप आते हैं, नौरीन आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, या मैं अपनी बात करूं, आप पे नहीं करते कि जिशान आप होस्टिंग करें, आप ये करें, लेकिन जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो सिर्फ कफन के साथ नामा माल रखकर चिले डाल दी जाएंगी, ठीक है, और उसके बाद कोई पलट के भी नहीं देखेगा। हालांकि जो मेरी बॉडी है वो पुकार रही होगी, रूह वहां पे मौजूद होती है, फिर वो बताते हैं कि देखो ये क्या हो रहा है, जिनके लिए तुम जीते थे वो खत्म हो गए, और फिर आपका नामा माल खोला जाता है। तो उसमें जब हीरे जवाहरात इस तरीके से आपने खुद इकट्ठे किए होंगे तो फिर आपको किसी चीज का डर नहीं होता। आपा की तरफ मैं आऊंगी। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस महीने में माशाल्लाह जिस तरह से लोग इबादतें कर रहे हैं, रहमतें बरस रही हैं, घरों में दिल पुरनूर हुए हैं, इसको कंटिन्यू रखने का क्या तरीकेकार होना चाहिए? किस तरीके से आप कहेंगे कि अस्कार हों, या इस चीज को हम किस तरीके से आगे लेकर जा सकते हैं? सबसे पहली बात है कि दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। तो आप दुआएं कीजिए परवरदिगार आलम से कि रब्बुल आलमीन आपका दिल वाकई बदल दे। सुभान अल्लाह। और जब आपका दिल बदल जाएगा, आपकी हस्ती बदल जाएगी, तो आप खुद ब खुद अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र भी अदा करेंगे, और रब्बुल आलमीन की जानिब से जो कुछ भी आपको अता हुआ है आप उसके ऊपर कायम भी रहेंगे। तो अब ये माह रमज़ान मुबारक हमारे और आपके पास मौजूद है। मुझे हैरत हो रही है क्योंकि अभी आपने मुझे अपना शेड्यूल बताया, साइमा का भी मुझे अंदाज़ा है, मैं अपना नौरीन का तो जानती ही हूँ। इस वक्त हमारे पास घर का भी काम है, बाहर के भी काम है, अपनी प्रोफेशनल जिंदगी भी है, अपनी जाती जिंदगी भी है, सारे काम कर रहे हैं और सब हो रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जब ये रमजान मुबारक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद ये प्रोफेशनल लाइफ में तो थोड़ी कमी आ जाएगी, तो तब भी पूरा दिन वही 24 घंटे की साथें होंगी, मगर वही काम होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये रब्बुल आलमीन ने हमारे वक्त में बरकत दी है, तो परवरदिगार आलम से हमें ये दुआ करते रहना चाहिए कि रब्बुल आलमीन इस वक्त में बरकत को तू अता फरमा, और आगे जो हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ये ना। अभी मैं 2-4 दिन पहले किसी टीवी चैनल पर थी, तो वहाँ पे होस्ट ने मुझसे सवाल किया, कहा कि वो जब 29 रमज़ान आती है तो फिर वो शैतान खुल जाता है। मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि जो कुछ हमारा अपना करने का दिल चाहता है हम उसको गरीब शैतान के सर पे डाल देते हैं और कहते हैं कि जी ये उसने बहकाया था। वो उसने नहीं बहकाया था, वो आपका अपना नफ्स था जो आपको वो करने पर आमादा कर रहा था। तो आपको सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ करती रहनी चाहिए कि परवरदिगार आलम तू हमें साबित कदम रखना, और रब्बुल आलमीन ये जितने भी अच्छे अच्छे काम जिसकी हमने बुनियाद डाली है रमजान मुबारक में, ये आगे कंटिन्यू। आप बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और कहूंगा कि एक तो आपका एक डेली व्लॉग आना चाहिए माशाल्लाह। जिस खूबसूरत अंदाज में आप बात कर रही हैं, हमारे सामने दिल में घर कर है कि इसको अमल करना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे कहूंगा कि जिस तरीके से मोहब्बत प्यार से आप चीज समझा रही है ना, अगर हर टीचर ऐसा हो जाए ना
تو میں کہتا ہوں کوئی اسٹوڈنٹ بگڑے گا نہیں. ہمارے یہاں پر جو ہے وہ ٹیچر تھوپتا ہے بات کو کہ میرے اندر مواد موجود ہے, سنو, میں سنانا چاہتا ہوں, جبکہ آپ جامعہ بات کر رہی ہیں اور وہ بات کر رہی ہیں جو با اثر بات ہے. ایک چیز یہاں پر آج کل ماشاءاللہ 20 رمضان المبارک کو لوگ اعتکاف بیٹھے, اسٹیٹس سیلفیز جو ہے نا وہ تو ابھی تک عام ہے. بندے کو میں نے کل سیما بولا, میں نے کہا بھائی اعتکاف میں ہوں, گدا لیا, اب میں گدا بچھانے لگا ہوں, گدا بچھایا, اچھا اس پہ چادر بھی آئے گی, میں نے کہا کامن سینس کی بات ہے بھائی, چادر بھی آئے گی, سب کچھ آئے گا, تکیہ بھی آئے گا, لیکن آپ کا کنیکشن اللہ سے ہے. ابھی 2-4 دن پہلے میں نے ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ جس میں خانہ کعبہ کے پاس لوگوں کے موبائلز آن تھے. تو آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے سوا کسی اور سے رابطہ رکھے ہوئے, یہ تو بہت افسوس کی بات ہے نا کہ آپ اللہ کے گھر میں رہ کر اللہ سے باتیں کیجیے نا. یہ آپ کو قسمت نے موقع دیا ہے کہ آپ یہاں سے وہاں پر گئے ہیں, اور بہت میں کہتی ہوں اس کو غور سے سننا چاہیے کہ ہم جب اللہ کے گھر جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسہ تھا تو ہم چلے گئے, بڑے بڑے پیسے والے, لیکن وہ سب یہیں پہ بیٹھے ہیں. ہم وہاں پر اس لیے گئے کہ ہم کو اللہ نے بلایا, اور رب العالمین میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں. تو اب ہمارا مہمان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ میزبان اگر ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ہم کو بھی اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنا سیلفیاں بنانے میں لگے رہیں, ہم دوسروں کو ویڈیو کال پر لے لیں, ہم دوسرے سے موبائل فون پر رابطے میں رہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا اگر اپنے اوپر کنٹرول کیا جائے, اور یہ ماہ رمضان مبارک تو بہترین وقت ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا. تو اگر جس نے اس سے بھی نہ سیکھا تو وہ پھر کب سیکھے گا. اور آپ بالکل صحیح آپ نے بات کی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے بلاوا دلوایا, جس طرح سے میرا سامان سفر تیار ہوا, آنے کے بعد تو زندگی ہی بدل گئی. یعنی جو میں سوچتی ہوں, جو گمان کرتی ہوں, وہ رب مجھے عطا کر دیتا ہے. میرے جو ویل وشرز ہیں وہ میرے سامنے ہیں, اور جو مجھ سے دل میں بغض رکھتے تھے یا مجھے پتہ چل جاتا تھا وہ آج مجھ سے دور ہو گئے. تو اس کی وجہ شاید میں سمجھتی ہوں یہ وہی ہے کہ جو وہ رب چن لیتا ہے نا تو پھر آپ کے ساتھ بڑی آسانیاں کر دیتا ہے. یہ حقیقت ہے. عالم 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے. وہ رب العالمین کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں ڈالیں؟ یہ جو ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ہمارے سامنے پریشانیاں آتی ہیں. جس وقت ذیشان ہمارا بریک ہوتا تھا ٹرانسمیشن میں, ہم لوگ آپا کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, اپنی اپنی نعتیں پڑھ کے, اور جب یہ ہمیں باتیں بتا رہی ہوتی تھی ہم لوگ خاموشی سے بیٹھ کے سنتے تھے. کہتے ہیں نا کہ جب آپ کا استاد یا آپ کا سربراہ آپ کے ساتھ ایسا ہونا جو بہت سافٹ مطلب وائس ہو جس کی, تو پھر آپ اسی میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور میں آپا کے لیے یہ بات کہوں گا کہ آپ نے مجھے 2010 میرے میٹرک کی یاد دلا دی کہ جب ہماری اسلامیات کی ٹیچر واقعات سناتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس طریقے سے چیزوں کو انجام دیتے تھے, تو وہی پریفرنس آپ نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کی باتیں سننے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین زندگی کی طرف گامزن ہو. اور نورین سے ایک بات کریں گے, پھر ہم اپنے بھائی کی طرف آئیں گے. نورین یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ شیف ہیں, سب کچھ آپ بہت اچھا بناتی ہیں, تو گھر میں کس چیز کی بہت زیادہ فرمائش ہوتی؟ کبھی ایسا ہوا کہ دال چاول جو ہے وہ تڑکے والے چاول چاہیے, جو وہ کہتی ہے, آپ یہ کہتی ہے کہ تم میکسیکن کھلاتی ہو نا, میں اس کو فرمائشیں بہت ہوتی ہیں, بناتی ہوں, بالکل بناتی ہوں. میرا بیٹا ہے ہمارے ساتھ 12 سال کا ہے, اور اس کی فرمائشیں بہت ہوتی ہیں. اس کو تو اسکول کے لنچ باکس میں, اچھا وہ ہوتے نا بچے تھوڑے سے فوڈی ہوتے ہیں اور باہر کا زیادہ کھاتے ہیں, جنک, ہی از ناٹ جنکی, اس کو گھر کا ہی چاہیے. تو ماشاءاللہ 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 وہ ہوم میڈ ہی ساری چیزیں کھاتا ہے, اور جو وہ بولتا ہے میں بناتی ہوں. ایک بات میں بولوں, یہاں پر تھوڑا سا نا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. ہماری امی کیا کرتی ہیں, جب ہم چھوٹے تھے انڈا رکھ کے دے دیتی, ٹھیک ہے, اس پہ جیم لگا دیا. اور اماں جب سب کچھ گھر میں دے رہی ہیں تو پھر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انڈا میں بھی دیتی ہوں, انڈا میں بھی دیتی ہوں. اس کو سینڈوچ بنا کے جیسے اسکرمبلڈ بنا لیا, اس میں دودھ ڈال دیں, تھوڑا چیز ڈال دیں, کالی مرچ نمک سے تھوڑا اسکرمبلڈ بنا کے اس کو بریڈ پہ لگا کے آپ دے دیں, تھوڑا سا رنی بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا جوسی ہوتا ہے. اگر نارمل انڈا تل کے تو وہ ڈرائی ڈرائی ہو جائے گا, پھر وہ چیز بھی نہیں رہے گی. صحیح ٹرانسمیشن میں ایک ریسیپی آپ کو پتہ چل گئی ہے. نورین مجھے یہ بات بتائیے, میں بڑا اس کے اوپر سوچتی ہوں کہ آپ کے رشتے دار اور بچوں کے دوست اور احباب وہ بھی بڑی فرمائش, بہت فرمائش. آپ نے میرے جب عید پہ ڈنر ہوتا ہے نا, سیکنڈ ڈے میرے گھر پہ ہوتا ہے, تو وہ پورا خاندان میرے گھر پہ آتا ہے, لائک مائی سسٹر, مائی مدر اینڈ مائی خالہ وغیرہ. تو سب کی صرف فرمائشی پروگرام ہوتا ہے 3 دن پہلے کہ ہمیں یہ کھانا ہے, کیونکہ میں ہاتھ نہیں آتی نا, کیونکہ میں بزی, اتنا اسکیجول میرا اتنا بزی ہوتا ہے, تو سب کی فرمائشیں ایک دن پورا نکل جاتی ہے. اس کو یہ, بچوں کو یہ, تو اس حساب
से मैं नहीं ऐसा रखती कि सारे खुश, सब खुश हो जाए। आप ये देखें नाजरीन जो देख रहे हैं कि अपने साथ साथ अपने लोगों का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है। इसी तरह हमें ख्याल करना है। अल रहमानी परफ्यूम लाइट हाउस जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है, बॉटल बाजार कराची, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 03122447544 और इनका कहना है कि इनके जो प्रोडक्ट है वो नॉन अल्कोहल परफ्यूम्ड है और आप लोग जाएं और जाके लें क्योंकि ईद का सीजन है, गिफ्ट दें एक दूसरे के लिए, मोहब्बतें बांटें। बिल्कुल, इसी के साथ हम ये कहते हैं कि साइमा फिर तीसरे दिन हम मेहमान हैं। तो बाकी ये है कि फिर अस्के आपस से भी हमें बातें करने का मौका मिल जाएगा। वैसे तो टीवी चैनल पर देखते हैं और कहते हैं कि आप जब तक आप किसी से बनिफ्से नफीस नहीं मिलते ना मजा नहीं आता। अपनी आइडल पर सिर्फ सॉरी खुदा कलामी माफ, सिर्फ नौरीन क्या खाना नहीं खाया, आपको खाना मेरे घर भी खाना है। आप बुलाने वाली बने, हम हमें पता है माशाल्लाह। नहीं मुझे तो वाकई में आपसे मिलना है दोबारा। और वैसे ये एक गिला आप दोनों से कि बहुत लेट आया हमारे मैं बल्कि ऑनियर ये बात कहती हूँ कि इंशाल्लाह ईद के बाद जब आप लोग सब फ्री हो जाएं तो मैं अपने घर पे डिनर रखूंगी इंशाल्लाह। डिनर पक्के हो गए। आज की ट्रांसमिशन कितनी बाबरकत है। जी राव भाई ने आपको जान किया जी। जी हाँ, हम आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत सारे सवालात हैं क्योंकि जब नकीब महफिल हमारे साथ हो तो बड़े सारे सवालात सामने आ रहे होते हैं, तो किस तरह से महफिल लेके चल रहे होते हैं आप मुझे बताइएगा राव साहब, क्योंकि बड़ी बड़ी महफिलें माशाल्लाह से आप अटेंड करते हैं, तो क्या सिलसिला होता है? अगर कोई नातख़्वाह आपके साथ हैं, उनको आपने परफॉर्म करवाना है तो पहले से उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती होगी, तो मैं चाहूँगी कि ज़रा नाज़रीन को आप बताएँ। सबसे पहले तो RKS की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करूंगा। माशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जो होस्टिंग के ज़रिए और आप लोगों की पूरी जो टीम माशाल्लाह एफर्ट्स कर रही है, और मैं समझता हूँ शहर कराची की सबसे बड़ी टाइम ड्यूरेशन के हवाले से सबसे ज़्यादा ये लॉन्ग ट्रांसमिशन है माशाल्लाह। और अल्लाह ताला कबूल फरमाए तमाम एफर्ट्स जो बातें हो रही हैं हमारे हक़ में, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ तक आपने ये सवाल किया, तो बेसिकली एक अरसा दराज से इस फील्ड से मुंसलिक हूँ, तो जो नातख़्वाह हज़रात तशरीफ़ लाते हैं तो उनके मिजाज के मुताबिक हम उन्हें पेश करते हैं। जैसा कि अगर सफ़े अव्वल के सनाख़्वाह हैं तो उनके लिहाज से उनके प्रोटोकॉल, उनकी सारी चीज़ें, बस जो आप लोग कर रहे हैं होस्टिंग स्टैंडर्ड को देखते हुए, पर्सनैलिटीज़ को देखते हुए, उनके अल्फाज का चुनाव जो आप लोगों का होता है, अब ज़ाहिर एक चीफ़ होगा, कोई उनके कोई मैनेजर होंगे या XYZ कोई भी, तो उसके लिहाज से आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिहाज से प्रिपरेशन करके आप उनको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। जस्ट लाइक हमारी फील्ड भी है कि हम उनको प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। उलमा कराम तशरीफ़ लाते हैं, मुफ्ती कराम तशरीफ़ लाते हैं, इसके अलावा और भी दीगर जो पर्सनैलिटीज़ आती हैं हमारे पास, तो हम उनको उस लिहाज से पेश करते हैं। सनाख़्वाह को हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं, चंद अशार में पेश करूँगा इस हवाले से भी इंशाल्लाह, तो अशार की रोशनी में हम उनको मदू करते हैं ताकि वो अपनी सरकार की बारगाह हमारे वो हदियात पेश करें। अच्छा माशाल्लाह, यानी उनकी तैयारी होती होगी बकायदा पूरी, जैसे कुछ अशार होते हैं माशाल्लाह के नात ख़्वानों को बुलाना है, तो कितनी एक इज्जत, कितनी एक रिस्पेक्ट, ये बात तो समझती हूँ बल्कि कि दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला आपको रिस्पेक्ट देता है और वहाँ दोनों जहान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा करम किया है जी। और हमारे तो नात ख़्वाह है माशाल्लाह। बिल्कुल जी, हमारे साथ नात ख़्वाह है, लेकिन एक सवाल और कि जब माशाल्लाह क्योंकि अब महफिलों का जो इनकाद होता है वहाँ पर बड़े से बड़े नात ख़्वाह मौजूद होते हैं, अच्छा वहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नए नए आते हैं या पहली दफ़ा नात पढ़ने आते हैं, तो वो घबरा से जाते हैं, तो फिर उनको आप कैसे बकअप करते हैं अपने अंदाज में? उनको यही हम हौसला देते हैं कि कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप बस कॉन्फिडेंस आंख बंद करें और ये सोचें सामने कोई भी नहीं है आपके और आप अशार पेश करें। और इससे बड़ी बात ये होती है कि आप बात जो कर रहे हैं वो सरकार की बारगाह में कलाम पेश कर रहे हैं। आप ऑडियंस को ना देखें कि ऑडियंस कौन है और कौन नहीं है, उलमा कराम हो चाहे वो कोई भी हो। तो न्यू टैलेंट के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस बारगाह में हाज़िरी के लिए जा रहे हैं वो बहुत मोतबर बारगाह है और वो आपको समात डायरेक्ट कर रहे हैं। जब सरकार समात कर रहे हों तो मैं नहीं समझता कि फिर वो किसी कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे कि अक्सर ऐसा होता है जैसे मेरी और आपकी इंटरेक्शन हो गई है और मेरे अब कहीं बाहर भी हम मिलते हैं, तो क्योंकि हम रहमत सहर पे मिल चुके हैं तो हमें बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समटाइम ऐसा होता है, बीइंग अ होस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि कुछ लोगों को ये फील होता है कि अच्छा आपसे बात तो बहुत ज़्यादा की, उनसे बात ज़्यादा करते हमसे बात नहीं की, तो ऐसी सिचुएशन लाइव शोज में भी बहुत होती है, तो फिर उसको आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए ये बहुत, या ये कहते हैं कि फेवरेटिज्म है? बिल्कुल कहते हैं। देखें बात ये है कि
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی حال میں ان کو سکون نہیں ہوتا, آپ جتنا بھی ان کو پروٹوکول دیں پھر بھی وہ شکایت کا انبار لگاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا, آپ کو اس طرح پروٹوکول دینے چاہیے تھا اور اس طرح نہیں دینا چاہیے تھا. تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں, کوئی اگر کمپلین کرے خوش ہو نہ خوش ہو, ہمیں جن کو سنانا ہے اور جن کی بارگاہ میں پیش کرنا اپنا کام کرتے ہیں. تو اس طرح یقیناً سرکار کی بارگاہ میں چیزیں پیش ہوتی ہیں. ایک چیز میں آپ سے لاسٹ پوچھوں گا پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے کہ آج کل کس چیز کا نوجوان نسل میں, خواہ وہ نعت خواہ ہو, وہ ڈیبیٹر ہو, وہ ہوسٹ ہو, وہ کچھ بھی ہو, آپ ایک چیز کا فقدان دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز پر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈفرینٹ چینلز پہ میں نے بات کی اس حوالے سے, چاہے وہ نعت خواہ ہوں, چاہے وہ علماء کرام ہوں, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو, کوئی پرسنالٹی ہو, چاہے کوئی بھی ایکس وائی زی میں بات کروں تو ہیومن بینگ ویکینڈ سے, تو اس کو سب سے پہلے ادب آنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر انسان کے اندر ادب نہیں ہے اور ادب کا فقدان ہے, اگر کوئی شخص چند چینلز میں آنے کے بعد ادب اس کے پاس نہیں رہا تو میں سمجھتا ہوں اگر کچھ بھی بن جائے تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. تو ادب پہلے ہے اور ادب پہلا کرینہ ہے. اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم کوشش بھی کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم ادب کے ساتھ ہر لحاظ سے پیش آئیں. کہتے ہیں کہ بعد اب با نصیب, بے ادب بالکل بے ایسے نصیب. بزرگوں سے سنا یہی ہے کہ بعد اب با نصیب بے ادب بے نصیب. کیونکہ اکثر ہم محافل میں بول رہے ہوتے ہیں نا, بالکل ریلیجیس محافل ہیں ماشاءاللہ سے چنا ہوا ہے انہوں نے, تو جب وہ چن لیتے ہیں تو پھر دنیا کا کیا کہنا ہے. تو بس یہ چلتا ہے. ہاں جی چلیں جی, اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت, اور کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ضرور ملاقات ہوگی, لیکن ایک ریکویسٹ کہ دعاؤں میں خاص یاد رکھنا ہے, کیونکہ دعاؤں کی ہر ایک کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ ہمیں خوبصورت لوگوں نے جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم انٹروڈیوس کروائیں گے, لیکن اس وقت ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت رونق کا سما لگا ہوا ہے, کیونکہ سیگمنٹ ہی کچھ ایسا ہے الحمدللہ. ہنستے مسکراتے ہم اس پہ بریک پر گئے اور ہنستے مسکراتے ماشاءاللہ واپس آئے ہیں, کیونکہ سیگمنٹ ہے ہمارا سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ. لیکن آج کے دن جو ہے وہ بچوں کو گیپ دیا گیا ہے رضوان گمن کی جانب سے کہ ان کو جو ٹاسک دیے گئے ہیں وہ اس پر بہترین انداز میں پرفارمنس دے سکیں. رضوان گمن کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ رضوان گمن بھائی, ٹاسک کے اندر جب آپ بچوں کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاسک دیتے ہیں تو اب جو باریکیاں ہیں وہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ بتا دیں کہ آپ کن کن پوائنٹس پر آپ دونوں ججز جو ہیں وہ بات کریں گے تاکہ بچے خوش آمدید کہتے ہیں. جی بالکل اسی کے ساتھ آپ بتائیں گے اور ہم جو ہیں بچوں کو پرومیننٹ ہونا چاہیے کہ ہم اسی چیز کو فوکس کریں. فائنل میں چونکہ ہمارا 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں, ایک لڑکیوں کا الگ تھا اور لڑکوں کا الگ تھا, تو اب گرینڈ فائنل ہمارا ہو رہا ہے, اس میں لڑکا اور لڑکی کمبائن ہو جائیں گے. کامبو ہوگا جی ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ بھائی کون لڑکا ہے اور کون لڑکی ہے, یہاں تک تو تھا. اب فائنل میں تو ہم ایسی آوازیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کمپیٹ کر سکتے ہیں, مقابلہ اچھا ہوگا انشاءاللہ. تو فائنل میں ایک اپنی مرضی سے پڑھیں گے کلام, اور دوسرا ہم ٹاسک دیں گے ان کو, وہ کلام میں نے بتا دیے تھے تو ان میں سے وہ تیاری کریں گے. پرچیاں ہم یہاں پر ایک رکھ دیں گے, اس میں پرچی میں جو بچے کے نصیب میں جو کلام ہوگا اس کو وہ پڑھنا پڑے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو باریکیاں, اگر جیسے ہم ماریا سے بات کریں گے, ماریا یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہیں وہ کن کن نقطوں پہ, کیونکہ اب آپ کو اسٹرکٹ جج بننا ہے, اب آپ نے میں سوری ٹو سے ممتا نہیں جھاڑنی ہے وہاں پہ کہ یہ ہے, کیونکہ اس دن بھی انہوں نے نمبر زیادہ دیے تھے جہاں پر. اب میں آپ سے ایسے پوچھوں گا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کون کون سی چیزوں کو اب اس دفعہ دیکھیں گی کہ جس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے سافٹ کارنر سے نمبر دے دیا. جی ماریا جی مائک ماریا مائک لے لیجیے گا, نہیں مائک لے لیجیے گا. جی جی نہیں, وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, ایسا نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے جس چیز کا حقدار ہوتا ہے اس کو وہی ملنا چاہیے. اس دن آپ نے کہا کہ میں نے سافٹ کارنر تھا وہاں پہ, یہ میں آن ایئر بول رہا ہوں, سافٹ کارنر تھا وہاں پہ. میں بولنے والی تھی پر آپ نے مجھے بولنے نہیں دیا تھا. اصل میں نا اس نے جو کلام پڑھا تھا نا, سبیر رحمانی بھائی کا کلام تھا, میں کہ تو میرا بہت پسندیدہ کلام ہے, لیکن اس نے ٹھیک ہے بہت زیادہ اچھا نہیں پڑھا تھا, صحیح پڑھا تھا, لیکن یہ ہے کہ بس میرے حساب سے وہ اچھا تھا. مطلب ان تینوں کے حساب میں مجھے وہ زیادہ صحیح لگا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن بس میں بار بار یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی مقابلے میں, چاہے آپ کھیل کا ہو یا نعت کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو, جب تک آپ کی تیاری نہیں ہو آپ اس وقت تک نہ جاؤ. تیاری کرنا بہت ضروری ہے. بالکل جیسے ڈیبیٹ کے لیے بہت چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں میرے پاس,
تو وہ پوری تیاری کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے پیرنٹس کا ہوتا ہے اور وہ مطلب جس طرح سے کروا رہے ہوتے ہیں تیاری, اور میں ان کو سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دیتا ہے ماشاءاللہ, کہ جب بچے کامیاب ہوتے ہیں, کامیابی کی طرف جاتے ہیں, تو ماں باپ کے لیے بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماریا, اسی کے ساتھ رضوان کومن بھائی سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں. افتخار عارف صاحب ہیں, اسلام آباد سے, بڑے شاعر ہیں, ان کا لکھا ہوا کلام اور پڑھا ہے سید زبیب مسعود شاہ صاحب نے, پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, کیونکہ درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے, درود پڑھنے کی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے, اسی سبب سے فرشتوں سے دوستی ہوئی ہے. ایک بڑا مشہور مصرع ہے, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو شعر سنیے کہ میں خود یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, میں خود یوں ہی تو نہیں کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور اس شعر کی وجہ سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا ہے. یہ سر اٹھا یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب خلد جنت کی طرف. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد, کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. کسی نے کسی کے لیے اور کسی نے کسی کے لیے, پر میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو, ٹھہرو دیکھو میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب لکھتے ہیں, غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے, لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے, دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے.
اور غسل میت کو کیوں غسل دیا جاتا ہے کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. ذیشان بھائی اسلام میں نشہ حرام ہے، ممانعت ہے، اس کی کیا علت ہے، کیا وجہ ہے؟ سنیے کہ نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا کہ جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. سلامت رہے ماشاءاللہ. ہم یہی کہتے ہیں کہ رضوان بھائی نہیں آتے تو یہ سیگمنٹ مکمل نہیں ہوتا. اور آج رضوان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رضوان بھائی کی ایک اور انگیجمنٹ ہے، لیکن وہاں سے ٹائم نکال کر آئے رحمت سحر کے لیے. بہت بہت شکریہ. اور انہوں نے جانا ہے تو بہت شکریہ رضوان بھائی آپ آئے. اور کل آپ کمٹمنٹ کر گئے تھے کہ ذیشان میں ضرور آؤں گا. تو جیتے رہیے، سلامت رہیے اور اللہ تعالیٰ. ہمارا پھر فائنل ہے. ہاں جی کل ہمارا فائنل ہے بالکل. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ دوستی اور بھائی چارگی میں اس بندے جیسی مثال نہیں کہ میں اس کو ایٹ دا ٹائم یہ ریکارڈنگ پر ہوتے ہیں میں کال کرتا ہوں تو پک اپ کر لیتے ہیں. اور ماشاءاللہ اگر کہتے ہیں کہ آپ ایک عہدے پر فائز ہوں اور ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں تو خدا کو یہی ادا پسند آتی ہے. اور آپ جب بھی کلام پڑھتے ہیں سب کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں. میں بلکہ یہ بات آگے کوٹ کرنا چاہوں گی، مشتاق صاحب آج نہیں ہیں، ان کی ایبسنس میں، کہ وہ جب بھی آپ کے لیے کوئی بات ہوتی ہے رضوان تو وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آواز ہے تو رضوان گمن کی. تو ماشاءاللہ کچھ لوگوں کی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو سماعت میں بسی ہوتی ہیں اور کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو دل میں نقش چھوڑ جاتے ہیں. بالکل جی ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے میرے بھائی کو ترقیوں پہ ترقیاں دیتا چلا جائے اور یہی عاجزی کی ادا اس میں ساری زندگی رہے تاکہ ہم بھی ان سے ملتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا رضوان. آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے گرینڈ فنالے میں. اور اسی کے ساتھ ہمیں جوائن ان کیا ہے سید جنید مظفر زیدی صاحب نے، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا ہستی پر جارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر جارا کچھ نہیں، سب نے کا ہے ہمارا کچھ نہیں، سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، سب نے کا ہے ہمارا
کچھ نہیں، اور روسیائی کا بھرم رکھنا حضور، روسیائی کا بھرم رکھنا حضور، ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں، ہم نکموں نے سوارا کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اور ان کی نسبت سے نہیں ملتے اگر میرے آقا آپ کی نسبت سے نہیں ملتے اگر، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، اور ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، ہم پشیماں ہیں کہ وارا کچھ نہیں، ہم پشیماں ہیں کہ وارا کچھ نہیں، اور ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں، اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوریا جنید مظفر زیدی صاحب ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ نے صحیح کہا کہ سب تمہارا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت نصیب ہو جائے تو وہ زندگی بہتر سے بہترین ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں محمد سفیان نے جوائن ان کیا ہے، سیف العمر نے ہمیں جوائن ان کیا، اور بہت خوبصورت سی ہوسٹ، میری بہت اچھی دوست، اور آپ نجی چینل پر ان کو ہوسٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، شکیلہ پروین نے انہیں جوائن کیا ہے۔ جیتی رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ اب اس کے بعد میں محمد سفیان سے کہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول
حشر میں عزت رسول اللہ کی لا بلاش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ہم بکھاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد سفیان خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. سیف العمر سے ہم کہیں گے کہ نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صلی علی نبینا صلی علی محمد آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا نازادے سفر ہے نا کوئی کام بھلے ہیں نازادے سفر ہے نا کوئی کام بھلے ہیں لیکن مجھے سرکار بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیف العمر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ماریا موجود ہو اور نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو اور ہم ان کو ایسے ہی جانے دیں, ایسا ماریا ہو نہیں سکتا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم وطن گوش ہو کر ہم نعت رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت کلام پیش کروں گی. اور جو لوگ مدینے سے پلٹ کر آئے ہیں اور کچھ لوگوں کا غم ابھی تازہ ہے تو
ان کا دوبارہ سے یہ جو غم ہے، کیونکہ مدینے سے پلٹنا آسان نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب ہم واپس آتے ہیں تو وہ ساری کیفیت سبی رحمانی بھائی نے بہت خوبصورت اس کلام میں پیش کی ہے. آپ سب کی نظر کروں گی. اللہ نے پہنچایا، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. سبحان اللہ ماریا، سبحان اللہ. اور کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، جو مانگا وہی پایا، میں نے جو مانگا وہی پایا سرکار کے قدموں میں. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. اور رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، سبحان اللہ. رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری. میں رب کو پکار آیا، میں تو رب کو پکار آیا سرکار کے قدموں میں. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. اور سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجئے. یہ عرض بھی کر آیا، میں تو یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ ماریا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت پیارا کہ جس طریقے سے، اچھا ماریا جس وقت پڑھ رہی تھی تو ان کے ہونٹوں سے فیل ہو رہا تھا کہ التجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدار اور وہ عاجزی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ماریا، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو سفر میں مزید ترقیاں دے، لیکن اسی کے ساتھ کہ ہم ساتھ جڑے رہیں. آمین. اسی کے ساتھ آج میں کہوں گا کہ مشتاق بھائی آپ کی کمی بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، کہ تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، لگتا ہے بھائی کو نظر لگ گئی ہے، تو اپنی نظر بھی اتاریے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، کیونکہ آپ کا سفر بند رہا ہے، آپ نے شہر سے باہر جانا ہے. تو
اس طرح چھٹیاں پھر اچھی نہیں لگتی اور ہمت کرتے ہیں تو پھر سائمہ آ جاتے ہیں. آپ تھوڑا سی ہمت چاہیے, لیکن آج آپ کی نیند پوری نہیں تھی تو ہم کہتے ہیں کہ آج چھٹی کریں, لیکن کل فائنل ہے اور کل ہمارے ججز بھی موجود ہوں گے اور دیکھنا ہے کہ ہم ججز اسٹرکٹ کرتے ہیں بات یا نہیں کرتے. لیکن آج ہم یہاں بیٹھے ہوں گے تو پھر ہم بھی دیکھیں گے کہ اسٹرکٹ کی بات. ان کو بڑا انتظار ہے اس سیگمنٹ کا کہ بھئی بچوں نے ماشاءاللہ محنت کی ہے تو فائنل میں تو ہونا ضروری ہے. بالکل جی. اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ. شکیل آپ کا شکریہ, ماریا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خوبصورت نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی اور ساتھ ساتھ جو ججز کے فرائض ہے بخوبی سر انجام دیے. اب ان کا بھی کڑا امتحان ہے کل کے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیونکہ صرف پارٹیسپینٹس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, ججز کا فیصلہ بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ مجھے اور سائمہ کو دیجئے اجازت, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اب اس کے بعد سیگمنٹ شروع ہوگا عالم اور ثناگر راؤ کرامت کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک کال. اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے اپنے سیکشن کو کہ اس شخص کی قدر کرو جو تمہاری ہنسی میں چھپا راز, تمہارے غصے میں چھپا پیار اور تمہاری چپ میں چھپا کوئی گہرا راز بھام سکے, وہ تمہارا بہترین دوست ہے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ اور وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر کے سیگمنٹ عالم اور ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راؤ کرامت ثناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہمارے آج کے سیگمنٹ میں جو مہمان شخصیات ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی شخصیت مفتی محمد زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. روز صاحب اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ تعالیٰ پہ ہمیشہ اپنا کرم رکھے. آمین آمین. اور میرے دائیں جانب موجود ہیں علامہ افتخار قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علامہ صاحب, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم مالک کا. اور آپ کے برابر میں موجود ہیں ثنا خوان رسول رضوان زبیری بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اللہ پاک کا بہت کرم ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ٹائم بہت مختصر سا ملا ہے اور سوالات تو بہت زیادہ تھے, لیکن اب مختصر ہی سوالات آپ سے کروں گا. مہنگائی ہو گئی ہے معاشی طور پہ, تمام لوگ ہر طبقے کا بندہ پریشان ہے. کیا اس کا اثر علماء کرام پر یا پھر جو مسجد کے امام ہیں مؤذن ہیں ان پر بھی اس کا اثر پڑا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. روز صاحب پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس سیگمنٹ کا نام رکھا ہے عالم اور ثناگر, کہ عالم کو آپ نے یاد رکھا ہے. اور اس کے بعد آپ کے اس سوال کرنے پر بھی آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا اور اس میں سے بڑا اہم ترین نقطہ اٹھایا. اللہ پاک اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ہیں, پڑھے لکھے حضرات, وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ نوکری کریں گے جا کر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء اکرام ہیں جن کے والدین ان کو بچپن سے لے کر حفظ کرواتے ہیں, قاری بناتے ہیں, پھر عالم, پھر مفتی. تو جب علماء کرام تیار ہوتے ہیں نا, وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم وہاں پر نوکری کر رہے ہیں, بلکہ علماء کرام عالم بننے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو وہاں پر سرداری کر رہے ہیں. واہ واہ. یہ سب سے بڑا نقطہ ہے. یعنی کہ کوئی امام ہے تو کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ غلام ہے, وہ یہ کہنا میں امامت کر رہا ہوں, امامت کر لوگ مانا سرداری کر رہا ہوں. تو یہ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اہمیت اور ایک سند دے دی ہے کہ عالم اور مفتیان اکرام کبھی کسی کے نوکر یا کبھی غلام نہیں ہوتے, وہ سردار ہوا کرتے ہیں وہ جہاں پر بھی ہوں. اور رہی بات یہ کہ معاشی طور پر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پوری تاریخ پر کا دیکھ لیں, آج تک علماء اکرام نے کسی بھی جگہ پہ احتجاج نہیں کیا کہ جی ہماری تنخواہیں کم ہیں. کہیں پر اگر کیا تو دکھا دیں. بالکل ایسے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں بڑے دعوے اور چیلنج کے ساتھ کہ آج تک پوری دنیا کے اندر کسی عالم دین نے خودکشی نہیں کی کہ جی میں بھوکا ہوں, میں پیاسا ہوں تو خودکشی کر لوں. اور آج تک میرا یہ بھی چیلنج ہے کہ کوئی عالم دین کہیں پر جا کر یہ نہیں کرے گا کہ جی میرے حق میری تنخواہیں بڑھاؤ یا میرے بارے میں یہ کرو یا مجھے دو, یہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ یاد رکھی کہ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا نا کہ جو میرے مصلی پہ کھڑا ہو گیا وہ میرا نائب ہے.
لیکن شریعت اور فقہ کیا کہتی ہے کہ آپ کے جو ائمہ ہیں, آپ کے جو قرہ حضرات ہیں, آپ کے جو مفتیان کرام ہیں, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو اتنے وظائف پیش کریں کہ جن سے وہ اپنا گھر بھی چلا سکیں, اچھا کھا بھی لیں, اچھا پہن بھی لیں, اچھا اوڑھ بھی لیں. یہ ہماری جو انتظامیہ حضرات ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں. اور اس دور کے اندر ہر بندہ ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی مستحق بندہ نظر آئے. میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں. میں یہاں پر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے محلے میں, آپ کی مسجد میں جو خطیب صاحب ہے, جو مفتی صاحب ہے, جو اذان دینے والے ہیں, جو مؤذن ہیں, جو خادم ہیں, ذرا ان کی طرف نظر دوڑا کر تو دیکھ لیں. اس دور کے اندر اتنی مہنگائی ہو, اور میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ بڑے سے بڑا مفتی صاحب جب اس کو لینے کے لیے جاتے ہیں نا, تو بڑے بڑے انٹرویو ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ عالم بھی ہوں, قاری بھی ہوں, حافظ بھی ہوں, آواز بھی اچھا ہو, انداز بھی اچھا ہو. پھر اس کے بعد اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کرنا کیا, کہتے ہیں ہم نے امامت کے لیے رکھنا ہے. اچھا بھائی, آپ کو ساری خصوصیات کا حامل بندہ مل بھی جائے تو وظیفہ کتنا ہوگا؟ کہتے ہیں جی 15,000 روپے دیں گے. 15,000 پھر 15,000. پھر اس کے بعد اگر کوئی بڑی مرکزی مسجد ہو یا کوئی مجاہدین سامنے آ جائیں تو وہاں پر کہتے ہیں 22,000, 20,000, 23,000, 24,000. اگر کسی جگہ میں کوئی 25 کراس کر گیا تو سمجھو کہ وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو خریدا ہوا بھی اور ہم نے ان پر بڑا احسان کیا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس دور کے اندر اگر علماء کرام احتجاج نہیں کرتے, کہیں جاتے نہیں ہیں, تو خدا کے بندوں, جو آپ کے امام ہیں, جو آپ کے سردار ہیں, جو آپ کی نمازوں کے ضامن ہیں, کم از کم ان کا خیال کریں. آپ کو بانٹنے کے لیے لاکھوں لوگ مل جاتے ہیں, ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہو کہ آپ کو اپنے محلے میں مسجد میں امام یا مؤذن نظر نہیں آتا ہے. یہ میں کسی کی آواز بن رہا ہوں. بہت سارے علماء کرام ہیں جو پنجاب اور اندرون سندھ کے ہیں, وہ رابطے میں رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا معاملہ ہو نہ ہم مانگ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم آپ صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں. عرش اولا کا رب آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. لیکن وہ جو نمازی حضرات ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان ہے, اگر وہ مانگ نہیں رہے تو بطور ہدیہ, بطور تحفہ, بطور گفٹ جا کر ان کو پیش کریں. کبھی آپ نے سوچا کہ مہنگائی ہے, امام صاحب نے اپنے بچوں کی شاپنگ بھی کرنی ہے اور اپنے لیے اچھے کپڑے بھی پہننے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, جو بھی علماء کرام میں کپڑے اچھے, واسکٹ اچھی, اور امامہ اچھا, ہر چیز کرتے ہیں. آتا کہاں سے ہے؟ یہ عرش اولا کا رب بس برکت ڈال دیتا ہے. باقی اگر کسی کا امام پریشانی میں مبتلا رہا, کوئی مفتی پریشان رہا اور اس کے چاہنے والوں نے اس کا خیال تک نہیں کیا, تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ ائمہ حضرات, علماء کرام, مفتیان کرام نے مشکلات کے ساتھ وقت گزارے اور تمہیں بانٹنے کے لیے پورے علاقے میں, پورے شہر میں دکھاوے کے لیے, ریاکاری کرنے کے لیے سب کچھ مل گیا, کیا تمہیں اپنے ائمہ نظر نہیں آئے؟ اور میں یہاں پر ایک یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ بہت سارے علماء کرام ہیں جو بیچارے موقوف علیہ دورے تک پڑھ کے آگے جاتے نہیں ہیں, نہ یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اخراجات کون برداشت کرے. اس دور کے اندر میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے نوازا ہے, طلباء اکرام, علماء اکرام کی خدمت کریں. علماء اکرام کو جا کے تحائف پیش کیا کریں تاکہ وہ کتابیں خرید سکیں. طلباء اکرام کو جا کر بطور ہدیہ کچھ پیش کریں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں, آگے پڑھ سکیں. ایک امام ہو, مفتی ہو, اس کی تنخواہ 20,000 ہے, وہ کتابیں خریدے, بچوں کا پیٹ پالے, کپڑے خریدے, کیا کرے؟ صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, ایک سوال ابھی اچانک میرے ذہن میں آیا. اس سوال سے پہلے میں ناظرین کو بتا دوں, دیکھیں میرا خود تخلص ثناگر ہے اور میری محفل میں ثناگر روزانہ ہوتے ہیں, اور مجھے جو قریب سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نعت خوانوں کی کتنی عزت کرتا ہوں. لیکن سوال یہ میرے ذہن میں آیا کہ ہم محفل نعت کرواتے ہیں, لاکھوں روپے اس میں دے دیتے ہیں, ایک رات میں کر دیتے ہیں, کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ پیسے ہم ادھر لگا دیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے روز صاحب, آج تو آپ نے دل بھی لوٹ لیا, محفل بھی لوٹ لی. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. بہت زبردست آپ نے سوال کیا ہے. دیکھیے, یہ جو محفل کرتے ہیں نا, محفل نعت, یہ کیا ہے؟ نہ فرض ہے نہ واجب ہے. محفل نعت کے خلاف نہیں ہوں, پہلے بتا دوں کہ مجھ سے زیادہ تو محفل نعت کراچی میں کسی نے آرگنائز کروائی نہیں ہوگی, چاہے وہ چھوٹی گلی سے لے کے 5 اسٹار تک. الحمدللہ میں نے محفل نعت آرگنائز کی, وہ کیجیے. لیکن یہ جو لاکھوں کے جو بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں, وہ اگر ہم علماء کرام یا مدارس پہ خرچ کر دیں. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. ہم سب محفلوں والے ہیں, ہم سب نسبت والے ہیں, محفلوں کے بغیر تو گزارا نہیں ہے ہمارا. لیکن جو المیہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے, ایک تو لاکھوں روپے ہم محفل پہ لگائیں گے, لنگر کا اہتمام کریں گے, پھر عوام کو بلائیں گے, پھر اتنا عالیشان سٹیج لگائیں گے, پھر وہ سکرینیں لگائیں گے, پھر اتنا ایکو لگائیں گے, سب کچھ کریں گے. لیکن اور ہماری عوام کی بھی ایک رجحان دیکھ لیں, پوری رات محفل میں جاگتے رہیں گے. جب عالم دین کی باری آئے گی نا, اس وقت ان کو اٹھ کے چلے جائیں گے. اور جو پڑھنے والے نعت خواں حضرات ہوں گے, وہ تو کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ ہم نے آگے بھی جانا ہے, اس سے آگے بھی جانا, چلو جانا چاہیے, جائیں بھائی, اللہ آپ کو اور ترقی دے. لیکن وہ جو آپ پھینک رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے کسی کھاتے میں نہیں جا رہے.
आप अगर किसी मदरसे को दें, उलमा का हक है, उलमा को दें, वो किताबें खरीदेंगे, उलमा को दें, वो मदारिस चलाएंगे, ये उलमा के काम है, उलमा की खिदमत करें। और जब आलिम दीन को देने के लिए बारी आए तो फिर लोग बातें भी बनाते हैं, अगर कोई मांग ले मुंह से कहते हैं जी ये तो डिमांड करते हैं, और अगर कोई ना मांगे तो उनके साथ मेरे वाला हशर होता है। वो क्या हशर हुआ मुझे मैं बता देता हूँ। 1-2 साल पहले एक महफिल में बुलाया, किसी ने पूछा कितने लेते हैं, मैंने बोला आपकी मर्जी है, जो दिल करे दे देना। अच्छा, मैं आज तक किसी से मांगता नहीं हूँ, ना फिक्स करता हूँ, जो बुला ले चला जाता हूँ। लेकिन हुआ क्या हशर, मांगा नहीं, उन्होंने मुझे लिफाफा दिया। मैं अपनी घर वाली को कह के आया था, मैंने बोला अच्छा भाई आज रात महफिल पे जा रहा हूँ, 2-3 महफिल है, जो मिलेंगे वो आपकी ईदी, इस तरह मैंने कहा। अच्छा, वो जो वहाँ से मुझे लिफाफा मिला मैंने जाके उनको दे दिया, मैंने बोला रख लें। अच्छा, दूसरा दिन हुआ, उन्होंने रख लिया और जाना था शॉपिंग के लिए। जब उन्हें खोला ना लिफाफा तो लिफाफा बिल्कुल ही खाली। अल्लाह अकबर, बिल्कुल ही खाली। मैं भी समझा शायद 200-500 रुपए की आप बात करेंगे। नहीं, वो बड़े मुजाहिदीन होते हैं जो मुझे दे भी देते हैं ऐसे। किसी ने 1000 डाल दिया लिफाफे में, किसी ने 2000 डाल दिया। तो खुदा के बंदो, अवाम अहले सुन्नत, जरा आप गौर फिक्र करें, उलमा इकराम की कदर करें। उलमा इकराम जब बयानत करते हैं, ये जो लाखों रुपए लगाते हैं, उनको लिफाफों में अगर 50-60 हज़ार रुपए दे देंगे तो क्या जाएगा आपका। अगर वो फिक्स नहीं करते तो खुद आवाम को ख्याल करना चाहिए। 50-60 हज़ार ना दें, कम से कम वो गाड़ी में आ रहा है, पेट्रोल लगा रहा है, ये चीजें तो कम से कम कुछ तो उनकी खिदमत करें, बिल्कुल होनी चाहिए। और यहाँ पर ये भी आपको बता दूं, ये जो हमारा एक अंदाज है ना लौटाने का, फेंकने का, ये बेअदबी है, अदब के खिलाफ है। आपने जो भी पेश करना है नजराना जाकर हाथ भी चूमें, उलमा को पेश करें। और हमारे जो नात खां हज़रात हैं वो भी इतनी इसकी जो कमाई है वो ज़रा मदारिस को दिया करें और उलमा इकराम की खिदमत किया करें, क्योंकि ये तो जाके 5-10 मिनट पढ़ते हैं, 10 मिनट के अंदर कहीं पर कई हज़ार कमा लेते हैं। आलिम दीन घंटा बयान करते हैं, अव्वल तो कोई उठेगा नहीं देने के लिए। अगर कोई आ भी जाए अल्लाह वाला, ऐसा ना हो आपसे सारे नाज़मा जो अभी देख रहे हैं नाराज हो जाए, सब बोले भाई अगर ये महफिल में होंगे मुफ्ती साहब हम नहीं आएंगे पढ़ने, ऐसे भी हो जाता है अक्सर मामला। सब नात खां अपने बच्चे हैं, अपने मोहब्बत वाले हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, सुनते हैं। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, हाँ, मैं तो उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तो 5 मिनट में 10 मिनट में माशाल्लाह आवाम के दिल भी जीतते हैं और आपके मामलात अच्छे होते हैं। लेकिन जो उलमा इकराम पूरी रात जागें, 2 बजे 2:30 बजे जाके उनको टाइम मिले खिताब का, एक तो आप खिताब सुना करें और दूसरा ये कि उलमा की खिदमत भी किया करें। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, माशाल्लाह से बहुत खरी गुफ्तगू आज आपने फरमाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लामा इफ्तिखार कादरी साहब आपकी जानिब आऊँगा। एतकाफ़ में बैठे हुए लोग अगर कोई मजबूरी में एतकाफ़ तोड़ दे तो उसके लिए क्या हुक्म है? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया भाईजान, आपने नहायत ही माहौल के मुताबिक सवाल किया है, क्योंकि काफ़ी हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो एतकाफ़ में बैठे हुए हैं और हमारी बहनें भी घरों में एतकाफ़ कर रही हैं। मामला ये है कि अगर एतकाफ़ तोड़ दिया जाए तो फिर उसके लिए आम तौर पर सवाल किया जाता है, जैसे कि मामलात होते हैं कसम खाने के, उसका कफ़ारा क्या होगा, रोज़ा तोड़ दिया उसका क्या कफ़ारा होगा। इसी तरह बहुत सारे मामलात हैं। इसी तरह एक मामला ये भी है जो आपने सवाल किया कि एतकाफ़ के मामले में क्या होगा। देखें, एतकाफ़ जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है, अलल किफ़ाया। मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर चंद लोग भी एतकाफ़ में बैठ जाएं तो वो सब की तरफ से अदा हो जाएगा। अगर एतकाफ़ के अंदर किसी का एतकाफ़ टूट जाए तो फिर उसके लिए ये मामला है कि ये नहीं है कि 10 दिन का हम एतकाफ़ बैठे थे तो हमने 10 दिन ही दोबारा एतकाफ़ बैठना होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि 1 दिन का भी अगर किसी ने एतकाफ़ कर लिया तो वो उसकी तरफ से अदा हो जाता है। ठीक। अच्छा, गुनाहगार होगा वो इस अमल का? जी, अगर वो जानबूझ के तोड़ेगा तो बहुत बड़ा गुनाहगार होगा। अगर किसी मजबूरी के तहत, मिसाल के तौर पर एक बंदे की तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, हालत ऐसी होती है कि वो मस्जिद में नहीं बैठ सकता, या कोई ऐसा मामला पेश आ जाता है कि उसको मस्जिद से बाहर जाना पड़ेगा, तो उस सूरत में जो है वो ऐसा करे कि 1 दिन का एतकाफ़ कर ले ईद के बाद। ठीक है। अच्छा, औरत जो एतकाफ़ करती है वो अपने घर में करती है, वो उसके लिए लाजिम अपने घर में ही करे या किसी और मकाम पर भी कर सकती है? औरत का जो मामला है ना बड़ा हसास होता है और शरीयत मुताहरा के मुताबिक औरत जो है अपने घर में ही एतकाफ़ करेगी, क्योंकि इसके बेपर्दगी के मामला जो हैं बहुत आया हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर और अव्वलीन तरजीह यही होनी चाहिए कि औरत अपने घर में ही एतकाफ़ करे
और एतकाफ़ वहाँ होगा जहाँ जाए नमाज यानी नमाज पढ़ने की जगह हो। अगर मुकर्रर की हुई है जगह तो अच्छी बात है, अगर जगह घर के अंदर मुतय्यन ही नहीं है कि इस जगह नमाज नहीं पढ़ते या कोई भी जगह मुकर्रर नहीं है, पहले घर में जगह का मुतय्यन करना, मुकर्रर करना ज़रूरी है। ठीक है। अल्लामा साहब, अगर कोई शख्स पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में रहता है तो वो फितराना कैसे अदा करेगा, वहीं अदा करेगा या पाकिस्तान में करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज मुझे दुबई से भी एक फ़ोन आया था, चलो आपके हवाले से अच्छा, चलो इसको भी वो हम शेयर कर देते हैं। देखिए, मामला जहाँ इंसान रहता है वहाँ के मुताबिक ही हमें फितराना अदा करना होगा। मिसाल के तौर पर हम दुबई में रह रहे हैं तो वहाँ 2 किलो आटे की कीमत देखी जाएगी। ठीक है, ठीक है, उसकी कीमत के मुताबिक आप वहाँ भी अदा कर सकते हैं और यहाँ भी अदा कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसकी कीमत जो है वहाँ के हिसाब से होगी। और एक याद रख लें कि बाज़ लोग ईद के दिन ही फितराना देने को ज़रूरी समझते हैं, लेकिन मैं इस पे अर्ज़ करूँगा कि कोशिश किया करें, गुरबा मसाकीन जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे होते हैं। हम भी अपने बच्चों की तैयारियां करते हैं, ईद के लिए मामलात होते हैं तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा पहनाएं। तो हमें सदका और फितर के मामलात में भी ऐसा ही देखना चाहिए कि यार वो अगर अच्छा चाहते हैं तो हमें भी अपने लिए देखते हैं, तो उनके लिए भी हमें अच्छा देखना चाहिए। ईद से पहले जितना भी जल्दी हो सकता है आसान तरीके से उनको एक पेश कर दें फितराना, तो इसमें बहुत अजर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत मालूमाती गुफ्तगू फरमा रहे थे और यकीनन बहुत कुछ आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। और नाज़रीन, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाने से कब रिजवान ज़ुबैरी साहब की खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम सुनेंगे। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर और यूट्यूब चैनल राव करामत सनागर पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कल तक के लिए राव करामत को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नुमा आज की रात है अब्र रहमत है मैं पे पिछाए हुए आसमां से मलाइके हैं आए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए। किस कदर जां फज़ा आज की रात है, किस कदर जां फज़ा आज की रात है। नूर महफिल पे चादर तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले। वक्त लाए खुदा सब मदीने चले, लूटने रहमतों के खजीने चले। सबकी मंज़िल की जानिब सफ़ीने चले। मेरे साइम दुआ आज की रात है, मेरे साइम दुआ आज की रात है। नूर महफिल
पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है।